بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک اور بہت اہم دن، آج ایک اور خبروں سے بھرپور دن۔ پہلے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، پھر کل یعنی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پاک فوج کا ترجمان ہوتا ہے آئی ایس پی آر، پھر کور کمانڈرز کانفرنس یعنی کہ ساری جو کور کمانڈر ہیں وہ ساتھ مل کر بیٹھے اور ایک پریس ریلیز آئی جو کہ بہت سخت تھی، جو کہ ہم نے آپ کو کل بتائی۔ آج قومی سلامتی کمیٹی کی جس میں سول اور عسکری قیادت یعنی کہہ لیں سب سے بڑا فورم جس میں سول اور عسکری قیادت ایک ساتھ بیٹھتی ہے، جس میں تینوں سروسز چیفز، نہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف بلکہ تینوں سروسز چیفز ہوتے ہیں، یوزلی وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، سارے وفاقی وزراء ہوتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، متعلقہ اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں اور ظاہر وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ان کا اعلامیہ آ گیا اس حوالے سے۔ اس میں بہت ساری باتیں کم و بیش تھوڑے بہت رد و بدل، الفاظ کی رد و بدل کے ساتھ وہی ہیں جو کل کی کور کمانڈرز کانفرنس میں تھی۔ ایک دو باتیں جو زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ بھائی 9 مئی کو پاکستان میں قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں لکھا ہے، یعنی جس طرح بہت سارے دن ہم قومی سطح پر منا رہے ہوتے ہیں، 28 مئی کو یہ ہے تو اس دن یہ ہے، تو 1 مئی کو یہ ہے تو 14 اگست، قومی سطح پر یعنی کہ اگلا جب 9 مئی آئے گا تو وہ یوم سیاہ ہوگا آفیشلی، کہ اس دن جو ہے وہ املاک تباہ کی گئی تھی، فوجی تنصیبات کو آگ لگائی گئی تھی، کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا تھا، ریڈیو پاکستان یہ ہوا تھا۔ سو اٹ از آفیشیل ناؤ، 9 مئی کو قومی سطح پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے قومی سلامتی کمیٹی نے آج۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے مطابق اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، یہ کہا گیا، شر پسندوں سے نمٹا جائے گا یہ کہا گیا، اور بہت ساری اور بات۔ تو ایک تو یہ ہوا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی زیادہ ضروری جو ہے جس کے لیے ہم نے ایک مہمان کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ ذرا بتائیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ بھئی اجلاس نے آئین کے متعلق متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ، بشمول آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے شرپسندوں، منصوبہ سازوں، اشتعال پر اکسانے والوں اور ان کے سہولت کاروں سب کے خلاف مقدمات درج کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کے فیصلے کی بھی تائید کی گئی ہے قومی سلامتی کمیٹی میں۔ تو یہ پاکستان آرمی ایکٹ کیا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح مختلف ہے کہ کسی بندے پر کوئی اور دفعہ لگے یا کسی بندے پر آرمی ایکٹ لگ جائے، یہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ایک موضوع ہو گیا یہ، آج پاکستان کی پارلیمان نے بھی ایک بل منظور کیا ہے۔ آپ توہین عدالت کا تو بہت سنتے ہیں، چرچا ہوتا ہے، اداروں پر یا افواج پر یا اسٹیبلشمنٹ میں تنقید ہو، اس کی اپنی ایک حساسیت ہے، کبھی آفیشل کبھی ان آفیشل، آپ جب دیکھتے ہی ہیں۔ توہین پارلیمان کا بل منظور ہوا ہے آج، اور اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ باتیں، وہ ذرا ڈیبیٹ آگے بڑھتی ہے تو ذرا آپ کو آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ اس بل میں کیا کیا لکھا ہے، تو یہ کیا ہے اور اس کے تحت کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی بات کریں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق ایم این اے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا، یہ کہہ کر کہ بھائی فوج کے خلاف باتیں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس لیے کہ یہ کہتی آئی ہے پی ٹی آئی کہ ہمیں توڑنے کی کوشش ہوتی ہے اور یہ وہ۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے ایک فارمر ایم این اے جن کو ابھی ایم این اے کا ٹکٹ ملا تھا، اس سے پہلے بھی وہ الیکشن لڑے لیکن نہ جیت سکے، پھر آخر میں عامر لیاقت صاحب کا جب انتقال ہوا تب وہ الیکشن لڑے، کراچی سے جیت گئے مولوی محمود صاحب۔ تو ظاہر پی ٹی آئی اسمبلی میں تو نہیں جا رہی، لیکن یہ امکان تھا کہ ان کو شاید اگلی دفعہ دوبارہ ایم این اے کا ٹکٹ مل جاتا، انہوں نے یہ نہیں کیا اور انہوں نے چھوڑ دی پی ٹی آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے مولوی محمود صاحب کو خود زحمت دی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں اور بتائیں، اور بطور مدنی جو صورتحال ہے اس سب پر ہم بات کریں گے۔ مہمانان گرامی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، چونکہ رہنما گرفتار ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج شہریار آفریدی صاحب نے ہمارا مہمان ہونا تھا، کل ہماری ان سے بات ہوئی تھی اور آج انہوں نے ہمارا مہمان ہونا تھا۔ شہریار آفریدی صاحب کل رات گئے، گرفتار ہو گئے، اہلیہ سمیت گرفتار ہو گئے، وہ اس کی فوٹیج بھی آپ سب نے دیکھی ہوگی۔ تو شہریار آفریدی صاحب، میں سمجھتا ہوں اب ان کی رائے میں بھی کوئی تبدیلی ہوگی۔ ہمارے پروگرام میں انہوں نے وہ مشہور و معروف مارکۃ الآراء جملہ کہا تھا جو بہت پھر زیر بحث آیا مختلف حوالوں سے، کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، قوم کا باپ اور قوم کی ماں ہوتے ہیں آرمی چیف۔ یہ وہ وقت تھا جب نون لیگ تنقید کرتی تھی اور پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ایسا کرنے والے یا غدار ہیں، تو اس میں شہریار آفریدی صاحب نے کہا تھا قوم کا باپ ہوتا ہے آرمی چیف، قوم کی ماں بھی ہوتی ہے۔ ابھی مجھے نہیں معلوم کیا رائے ہیں ان کی اس حوالے سے، لیکن شہریار آفریدی صاحب گرفتار ہو گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ولید اقبال صاحب، سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے، چیئرمین ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے۔ سر بہت شکریہ، ان سے بھی جانیں گے کہ ایز اے پارلیمنٹیرین وہ کیا اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ توہین پارلیمان کا قانون آ گیا کہ میرے ہاؤس کی بھی تکریم ہونی چاہیے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کی کالیگز نے یہ ایک انٹلیکچولی ایک ڈس آنیسٹی کی ہے، یہ بھی ان سے پوچھیں گے اور پی ٹی آئی کے باقی معاملات بھی پوچھیں گے۔ مولوی محمود صاحب ہمارے ساتھ ابھی اب سے کچھ لمحات میں ہوں گے، جو کہ آج چھوڑ دی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کیوں چھوڑی، کیا ہوا، پوچھتے ہیں ان سے۔ شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت سینئر لائر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کیا ہے انہوں نے بہت سارے کیسز میں۔
فارمر ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے, نیب کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں, تو بڑا ایک ریلیونٹ تجربہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھیں گے متعلقہ سوالات جو میں نے آپ سے عرض کیے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب سے. اور جلدی گورنمنٹ سائٹ سے فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب کا بہت بہت شکریہ. اگر مجھے اجازت دیں باقی مہمان, تو شاہ خاور صاحب میں آپ سے شروع کروں. پہلے ذرا یہ بالکل آسان الفاظ میں بتا دیں کہ یہ بہت چرچا ہے اس بات کا, پہلے اس کا اندیا آتا رہا, پھر کر کور کمانڈر کانفرنس میں ذرا بات آفیشیل ہو گئی, آج قومی سلامتی کمیٹی میں اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ بھائی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. ایک ایک کر کے چلتے ہیں. آرمی ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کیا راہ چلتا کوئی بھی بندہ ہے, کیا اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی آپ پہ کسی کوئی اور مقدمہ نہیں لگے, آپ پہ 144 نہیں لگے گی, آپ پہ آرمی ایکٹ لگے گا, یہ اس طرح ہو سکتا ہے یا کیا ہے؟ یہ ذرا بتائیں, سمجھائیں آسان الفاظ میں. دیکھیے وسیم ادامی صاحب, یہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کیسے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم اکیڈیمکلی آپ کو اس کو ڈسکس کروں گا. ویسے جو سویلینز ہیں جو کہ آرمڈ فورسز کے ممبرز نہیں ہیں, ان کو تو جو بھی جرائم ہو وہ تعزیرات پاکستان کے تحت ٹرائل ہوتا ہے ان کا, اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں, جس کا پروسیجر جو ہے وہ ضابطۂ فوجداری میں ہے. اور اسی طرح ہمارے لاز میں یہ بھی ہے کہ اسپیشل لاز بنائے جا سکتے ہیں مختلف چیزوں کے متعلق, جیسے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس ایکٹ ہے, اینٹی نارکوٹکس کا جو ایکٹ ہے, اسی طرح اور بہت سارے اسپیشل لاز ہیں. لیکن جو ہمارے آرمڈ فورسز ہیں جس میں آرمی, نیوی اور ایئر فورس ہے, ان کے اپنے اپنے ایکٹ ہیں, جو کہ پاکستان آرمی کا جو ایکٹ ہے وہ 1952 کا ہے. نارملی وہ ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے پاکستان آرمی یا دیگر فورسز سے, اور اس میں جو عمومی طور پر جو ان کو سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ سرونگ آرمی آفیسر یا ریٹائرڈ آرمی آفیسر یا آفیشلز اس میں آ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک سیکشن 2 ہے, دفعہ 2 ہے اس میں, اور اس میں بھی دفعہ 2 میں کلوز ڈی اور ڈبل ڈی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ کب یہ جو ہے آرمی آفیشلز کے علاوہ بھی اپلیکیبل ہو سکتا ہے, سویلینز پہ کب اپلیکیبل ہو سکتا ہے. تو میں اس کو ایک بڑی, اور وہ کلوز اگر آپ میرے سامنے ہی پڑھی ہوئی, لیکن اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں بتا دیں کہ ان کلوز کا کیا مطلب ہے. یہاں تو بڑے عمیق الفاظ میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ persons not otherwise subject act who are accused of, کہ وہ جو کہ ادروائز وہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن وہ کب سبجیکٹ ہو سکتے ہیں جب انہوں نے یہ جرائم کیے ہوں, جس میں ایک جرم یہ بھی ہے, اگر آپ ڈبل ڈی دیکھیں, کہ انہوں نے کسی بلڈنگ, وہیکل, مشینری, اپریٹس اور کسی ایسی چیز کو جو ہے ڈیمیج کیا ہو, اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہو جس میں انہوں نے نقصان پہنچایا ہو کوئی بھی بلڈنگ, کوئی بھی پراپرٹی جس کا تعلق جو ہے وہ نیشنل ایسٹ سے ہے, یا وہ نیشنل امپورٹنس کی ہے یا اسٹریٹجک امپورٹنس کی ہے. تو وہ اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس کو آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کو بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اب اس میں آپشن ہے. دیکھیں یہ جرائم جو ہے یہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بھی جرائم ہے, لیکن چونکہ اس کی گریوٹی کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم دیکھتے ہیں, اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے کہ یہ لگنی چاہیے یا ان کو عام لا کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن ایک بات بڑی سگنیفیکینس ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ جو ہے وہ کل چیف آف آرمی اسٹاف کی زیر قیادت جو ہے وہ کور کمانڈرز میٹنگ میں متفقہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے فوجی تنصیبات اور ان کی انسٹالیشنز کے اوپر جو اٹیکس ہوئے, ان کو جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پروسیڈ کیا جائے گا. اور آج بھی وزیر اعظم پاکستان کی زیر جو صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں تمام آرم فورسز کے سربراہان, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور دیگر وزراء اور سب ہوتے ہیں, انہوں نے بھی یہ جو ہے اس کو سیریسلی لیا ہے, اور انہوں نے یہی عندیہ دیا ہے, بلکہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جو کہ مرتکب پائے گئے ہیں فوجی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچانے میں یا ان کی بے حرمتی کرنے میں, ان کو اس کے سیٹ پروسیڈ کیا جائے گا. تو اس میں بالکل قانون میں گنجائش موجود ہے. اور ایسی صورت اور آپ نے بتا بھی دیا کہ آرمی ایکٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ آرمی پرسنلز کے علاوہ کن صورتوں میں سویلینز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, جس میں لکھا ہے ڈیمیج ٹو پراپرٹی اور سارا کچھ. اب ذرا اس کے آگے کی بات بتا دیں کہ اچھا اب اگر ہو گیا بھی آتا ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی آتا ہے. ہاں وہ اس میں دوبارہ اس میں اگلے سوال پر آؤں گا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا کہتا ہے. ابھی ذرا اسی کا بتا دیں پہلے کہ ایک دفعہ یہ ہو گیا, اب مسٹر ایکس وائی زیڈ پہ
آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ، تو پھر اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں؟ عدالت وہ کہاں لگتی ہے اور پھر کتنے عرصے میں اس کا اوسطاً نتیجہ آتا ہے؟ کیا ہوتے ہیں کہ ان کو جو آرمی کی اتھارٹیز ہیں وہ ان کو کسٹڈی میں بھی لے سکتے ہیں، ان کو انٹروگیٹ کر سکتے ہیں، ان کو اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں، اور تحویل میں لینے کے بعد جب وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس کا ایک اپنا پروسیجر ہے پاکستان آرمی ایکٹ میں، اس کا میں ایک سمری آف ایویڈنس جو ہے وہ آتی ہے، پھر اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے اپروول لینے کے بعد کمپیٹنٹ اتھارٹی سے پھر کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور کورٹ مارشل کے جو ممبران ہوتے ہیں، اس کا صدر اور اس کے ممبران، ان کی سلیکشن ہوتی ہے، پھر اس میں ایک پروسیکیوٹر مقرر کیا جاتا ہے، پھر جو ملزم ہے اس کی طرف سے بھی ایک آرمی آفیسر اس کا بطور ڈیفنس کونسل اس کو بھی مقرر کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں ایک اس میں ترامیم بھی ہوئی اور اس میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اس میں ایک سویلین لائر جو ہے، ایک ایڈوکیٹ، وہ خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں جو کہ ملزم کی جو ہے وہ وہاں پہ نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن ان کا طریقہ کار آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ ان کا ٹرائل بھی ہوتا ہے، اس میں ایویڈنس بھی ہوتی ہے، اس میں ریبٹل کا موقع بھی ہوتا ہے، صفائی کا موقع بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو سزا ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکتی، ان کی اپنی ملٹری سزا ہوتی ہے، وہ چیلنج ہو سکتی ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی کورٹ میں۔ جی میں اس پہ آتا ہوں، فرسٹ کورٹ آف اپیل جو ہے وہ بھی ان کی آرمی ہیرارکی کی ہے، اور جو فائنل کورٹ آف اپیل ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، اور وہ فائنل کورٹ آف اپیل ہے یا فائنل جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کچھ، اب آپ تصحیح کیجئے، مجھے ایگزیکٹلی کیسز یاد نہیں ہے، کہ کچھ کیسز نہیں تھے، پتہ نہیں پشاور ہائی کورٹ یا کہاں کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے پتہ نہیں کیا، کہ جس میں وہاں سے سزا ہوئی اور یہاں سے سزا کو منسوخ کیا گیا، ایسا کچھ ہوا تھا نا ایسا پچھلے کچھ؟ ایسی ہے، ایسا بالکل ہے، ایسا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، فائنل تو ورڈکٹ آرمی چیف کا ہوتا ہے اس میں۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں آ رہا ہوں، دیکھیں لا کے مطابق تو یہ فائنل ہے، یہ جو میں نے بتایا، اچھا، لیکن ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کب اس پہ جوڈیشل ریویو لے سکتی ہے؟ وہ ایک ایف پی علیز کیس تھا جو غالباً 1975 اور 76 کا تھا، جس میں یہ تھا کہ اگر ایک بندے کو پروسیڈ کیا گیا ہے، سویلین کو یا ایون آرم فورسز کے ممبر کو، جو کہ وداؤٹ جورسڈکشن تھا، وہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی آرمی کی، اور وہ میلا فیڈی اور اس میں پرنسپل آف نیچرل جسٹس کو جو ہے وہ ملوث خاطر نہیں کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایکٹ کے تحت جو سہولیات ڈیفنس پلیڈ کرنے کی ملزم کو موجود تھی وہ نہیں دی گئی، اور کورم نان جوڈس جو کہ سرے سے ہی یہ غلط جو ہے کاروائی کی گئی، اس کے ٹچ سٹون کے اوپر ہائی کورٹ اس کو جو ہے جوڈیشل ریویو دے سکتی ہے، لیکن وہ بڑے ایکسپشنل سرکمسٹانس۔ ہاں، وہ چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ مرحوم وقار سیٹھ صاحب، انہوں نے کوئی 200 کے قریب سزائیں جو وہاں سے بھی تھی ان کو کر دیا تھا، اڑا دیا تھا گویا۔ جی وہ میں بتاتا ہوں، وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ جب 21ویں ترمیم ہوئی تھی جس میں آئین بھی امینڈ کیا گیا تھا، وہ تھا اس وقت وار اگینسٹ ٹیررزم تھی، اور ٹیررسٹ کو کمبیٹ کرنے کے لیے اس میں آئین میں ترمیم کی گئی تھی، اس کا 2 سال کا دورانیہ تھا، اور اس کے تحت پاکستان آرمی ایکٹ میں بھی جس میں ان ٹیررسٹ کو بھی اس فولڈ میں لایا گیا تھا، وہ اس کے بعد اس کی 2 سال اور بھی جج صاحب سمجھتے تھے کہ یہ کیس کوالیفائی ہی نہیں کرتا کہ وہ آرمی میں چلے، ہے نا، وہ اسی ٹچ سٹون پہ جو میں نے آپ کو اچھا، اب کوئکلی مجھے ایک بات پھر میں ذرا معزز مہمانوں کی طرف دیگر کی طرف بڑھتا ہوں کہ اس میں یعنی یہ میں صحیح سمجھا ہوں کہ کسی بھی دوسری عدالت کی طرح ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی گرفتاری فیصلے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، پہلے بھی ہو سکتی ہے بعد میں۔ اچھا، اور اوسطاً کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ اوسطاً یہ کیس کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوتا ہے؟ یعنی ہماری عدالتوں میں 6 مہینے میں بھی ہوتا ہے اور 15 سالوں میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہے یا کوئی ٹائم پیریڈ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو کہ ایک فکس ہوتا ہے اس میں کہ ایز ارلیسٹ ایز پاسبل، مطلب سالوں والا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ عدالتیں نہیں ہوتی، ہر کورٹ مارشل کے لیے ایک پریزیڈنٹ اور اس کے ساتھ جو ممبران ہوتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ آرمی کی ہیرارکی کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں پہ آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں یا کسی جگہ پہ ایک عدالت بنی ہوئی ہے جہاں پہ یہ فیصلے ہونے وہ اور سماعتیں ہوتی کیا ہیں، وینیو کیا ہوتا ہے ان سماعتوں کا؟ یہ نارملی یہ یونٹس کے اندر ہوتی ہیں جو کہ آرمی کی یونٹس ہوتی ہیں۔ اچھا، اور اس کی سزا پہ ڈیفر کرتی ہے آرمی قوانین کے مطابق کہ کچھ سال ہے یا اس سے زیادہ سال ہے یا کچھ جرمانہ ہے یا کیا ہے؟
آف کورس وہ تو سزائیں جو ہیں وہ تو گریوٹی آف دی اوفینس کے حساب یہ والا جو گریوٹی ہے اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سزا کم سے کم یہ اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے یا اٹ از ٹو ارلی ٹو کامنٹ اباؤٹ دیٹ؟ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس پہ ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو سخت سزائیں ہیں جیسے کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ تو انتہائی جاسوسی یا جو کہ جس میں مرڈرز یا اس طرح کی جو چیزیں ہوں. سر پوائنٹ ٹیکن، یہ آپ نے بڑا بتا دیا. میں ذرا دوسرے راؤنڈ میں پھر آپ سے پوائنٹ ٹیکن آفیشیل سیکرٹ ہے دوسرے راؤنڈ میں ڈسکس کروں گا. میں ولید اقبال صاحب ہیں، مولوی محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ولید اقبال صاحب سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ پہلے بتائیں آپ محفوظ ہیں؟ آپ کی گرفتاری کی کوئی اٹمپٹ تو نہیں ہوئی؟ پہلے تو میں ہر تحریک انصاف کے بندے سے یہ پوچھ رہا ہوں آج کل کہ بھائی خیریت تو ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک مجھے اطلاع ہے گرفتاری انہی افراد کی ہو رہی ہے جو اس مظاہرے میں تھے، جو کہ کم از کم لاہور میں کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوا اور اس میں پھر کور کمانڈر ہاؤس پر بھی حملہ ہوا اور اس کے اوپر جلاؤ گھیراؤ اور تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا. میں چونکہ اس روز لاہور سے لنچ کے اپنے، کیونکہ میرا پیشہ وکالت کا ہے، میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک لنچ کرنے کے فوراً بعد اسلام آباد جا رہا تھا. تو میں بھی روانہ ہی ہو رہا تھا کہ تو یہ اطلاع ملی کہ خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جس میٹنگ کے لیے میں اسلام آباد جا رہا تھا اس کو ملتوی کرنے کی بات ہوئی. تو میں مڑ کے واپس جب تک گھر آیا مجھے یہ پتہ لگا کہ وہاں پہ یہ جلاؤ گھراؤ اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں اس طرح کے مظاہرے میں شریک ہونے کا تو کسی قسم قطعی طور پہ ارادہ نہیں رکھتا تھا. تو میں پھر گھر پہ ہی رہا. اور آپ سمجھتے ہیں قابل افسوس ہوا، قابل مذمت ہوا جو بھی ہوا؟ 120% جی، یہ قابل مذمت بات ہے کہ کسی کے گھر میں بھی وہ آپ میرے گھر پہ حملہ کر کے اس میں آگ لگائیں، اس میں لوٹنگ کریں، یہ کریں وہ کریں، ہر لحاظ سے وہ قابل مذمت ہے. اور آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے کیا ان کو بالکل کیفر کردار تک پھر پہنچانا چاہیے ہر اعتبار سے؟ بالکل جی. میں دو قسم کے افراد میں ایک امتیاز کرنا چاہتا ہوں. جی جی. اور وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو کہ گھر کے اندر گئے یا ایون گھر کے باہر میں نے وہ دیکھی ہے فوٹیج جس میں وہ گھر کے باہر ایک وہ ایک توپ لگی ہوئی تھی، اس کو بھی گلا کے جلا دیا. اور یہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ تو ہر لحاظ سے اس کو تعزیرات پاکستان کا حوالہ دیں یا کوئی اور ایکٹ کا حوالہ دیں یا آرمی ایکٹ کے نیچے لے کے آئیں، وہ بالکل ایسے قابل دست اندازی اور ایسے جرائم ہیں جن کے اوپر ایکشن لینی چاہیے اور سزا دینی چاہیے. لیکن اس کے برعکس اگر ایسے افراد بھی تھے وہاں پہ جو باہر رہے اور اپنے ایک پرامن احتجاج کا کرتے رہے مظاہرہ، جو کہ ہمارے آئین میں بھی اس کا وعدہ بھی ہے اور بطور ایک بنیادی حق کے کہ پرامن اور غیر مسلح ایک جو ہے اجتماع، صحیح، وہ اجازت ہے اس کو پاکستان کے تمام شہریوں کو. تو وہ افراد جو کہ پرامن تھے اور وہ باہر مظاہرہ کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی بلکہ منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، وہ ان میں اور ان میں فرق برتنا چاہیے. صحیح ہے. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بالکل جی میں یہی سمجھتا ہوں کچھ تحریک انصاف کے ہی لوگوں سے، میں نہیں کہہ رہا کہ پارٹی نے کہا ہوگا کہ ایسا کرو، لیکن تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے بھی غلطی ہو گئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سارے باہر کے لوگ تھے، تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا؟ اس میں ہماری پارٹی کا موقف تو بالکل واضح ہے کہ اس پہ ایک شفاف اور آزادانہ تحقیق جو ہے یا ایک تحقیقاتی عمل جو ہے وہ وجود میں لانا چاہیے. کہ دیکھیں جہاں تک مجھے علم ہے اس دن کال جو آئی، میں نے کہا نا میں اپنا سفر میں تھا اور سفر سے واپس آیا اور میں نے وہ سب میسیجز دیکھے، تو اجتماع تو لبرٹی پہ ہونا تھا. اب اس کو لبرٹی سے وہاں لوگوں کو اشتعال دلا کر اور وہ جو رستہ جاتا ہے لاہور چھاونی میں، اس میں لاہور کا مین بولیوارڈ آتا ہے، بلکہ میرے گھر کے باہر سے وہ گزر کے مظاہرہ گیا. میں تو بعد میں آیا، مجھے پتا لگا کہ جی بہت لوگ گئے ہیں یہاں سے. میرے ملازموں نے بتایا کہ ہم گیٹ پہ کھڑے تھے، اور وہ پھر ایک پہلے فلائی اوور آتا ہے گلبرگ کے اندر، پھر اس کے بعد دوسرا ایک شیرپاؤ برج آتا ہے، وہ گلبرگ اور کنٹونمنٹ یا چھاونی کے درمیان ایک وہ، اور اس کے بعد ایک چیک پوسٹ آتی ہے. یہ سارے وہ جو تھے 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس پہ وہ مظاہرہ گیا اور وہ بالآخر وہاں پہ پہنچا. اب اس میں کس نے اشتعال دلایا، کس طرح کیا، اور دیکھیں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، اور وہاں پہ کور کمانڈر، ان کی فیملی، ان کے بیوی بچے، وہ سب لوگ موجود تھے.
پہلا جو صفحہ اول کی جو ذمہ داری ہے وہ تو پولیس کی ہے. صحیح. پولیس کی اور انتظامیہ کی. وہ لوگ کہاں تھے؟ وہاں چیک پوسٹ تھی رستے میں اور بہت سی جو تھی مقامات تھے شروع سے لے کے سوال نشان بالکل صحیح. وہاں کس نے کیا یہ کس کے لیے تحقیق ہونی چاہیے. اور ولی صاحب یعنی کہ آپ نے جو کام اس سے تاثر کا سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا, آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ تفریق برتی جائے, جو باہر کھڑے تھے بلکہ روکتے رہے یا صرف کھڑے تھے ان میں, اور جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے ان میں. بالکل ٹھیک ہے. میں صرف جلاؤ گھیراؤ والوں سے متعلق سوال کر رہا ہوں. جو آپ نے کہا جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں ان کو پھر جو بھی متعلقہ قانون ہے, چاہے وہ آرمی ایکٹ ہو یا تعزیرات پاکستان ہو, وہ کاروائی بالکل ہونی چاہیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ واضح طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کال پارٹی نے دی ہو یا یہ پارٹی کی کوئی پالیسی ہو کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, یہ میں قطعی طور پہ اس کو مسترد کرتا ہوں. پارٹی نے نہ کوئی ایسا اعلان کیا کہ آپ کوئی تشدد کریں یا کوئی لوٹ مار کریں یا کوئی کسی کے گھر کی چادر اور چار دیواری کو پامال کریں. میں سمجھ گیا. اچھا, نہ پارٹی نے کوئی ایسی کال دی. اور ایک اور میری عرض سن, ایک اور میں نے کچھ چند افراد کی چہرے میں بھی جانتا ہوں, وہ ورکرز تھے اور مجھے نظر آیا کہ وہ بھی اندر ہیں اور مجھے بڑا حیرت ہوئی. لیکن کسی نہ کسی نے ان کو اشتعال تو دیا ہوگا, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ پھر ایک انفرادی فعل تھا, اس کا پارٹی کی کسی اعلان سے یا پالیسی سے تعلق نہیں. کہہ رہے کچھ تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن کو آپ خود جانتے ہیں اندر تھے, لیکن وہ مشتعل تھے, لیکن پارٹی کے کہنے پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. بالکل انفرادی وہ فعل تھا, اور کسی نہ کسی نے ان کو اشتعال دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے جی, بالکل. وہ انہوں نے اشتعال میں آ کے کی یا جس طرح بھی کی, وہ اپنا دفاع کریں گے, لیکن جو انہوں نے کیا میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو قطعی طور پہ نہ کرتا. اور میں نے تو عرض کیا کہ جب میں اپنے گھر پہنچا اور میں نے وہ مناظر دیکھنے شروع کیے فون پہ اور جو آ رہے تھے, میں نے تو یہ سمجھا کہ وہاں بالکل نہیں جانا چاہیے اس طرح کے. میں قطعی طور پہ, اور اس رات بھی میں ایک شو پہ تھا اور میں نے کہا کہ جی عین ممکن ہے کہ کوئی عناصر ہمارے بیچ میں ڈال کے اشتعال دلایا ہو. اب ولی صاحب بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی کہ یہاں کراچی سے ممبر نیشنل اسمبلی مولوی محمود صاحب, جو کہ محمود مولوی صاحب خود ہمارے یہاں بیٹھے تھے جب وہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے, پھر الیکشن ہوا, عامر لیاقت صاحب کی نشست پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, محمود مولوی صاحب جیت گئے. انہوں نے چھوڑ دی پی ٹی آئی آج, اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے خلاف اس انداز سے باتیں ہو رہی ہیں, میں نہیں اس پارٹی کو کنٹینیو کر سکتا. محمود مولوی صاحب آپ نے بہت شکریہ سر وقت دینے کا. آپ نے پہلے اپنے ساتھیوں وغیرہ سے مشورہ کیا, آپ کو اگر میں غلط نہیں تصحیح کیجیے گا, آپ کو پارٹی میں علی زیدی صاحب کی بڑی واقفیت تھی اور ہے, وہ لائے تھے آپ کو پارٹی میں؟ ذرا پہلے بتائیے گا آپ پارٹی میں آپ آئے کب تھے, اور آپ جب جا رہے تھے آج چلے گئے تو آپ نے کسی مشورہ وغیرہ کیا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں؟ دیکھیں ایک چیز ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ نہ علی زیدی صاحب مجھے پارٹی میں نہیں لے کے آئے. اچھا ٹھیک ہے نا. صحیح. اور میں جب پارٹی میں چھوڑا بھی ہے تو میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. اچھا. میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اپنے ڈیسیشنز خود لیتا ہوں. آپ نے اپنے کسی دوست وغیرہ سے مشورہ نہیں کیا؟ میں ایک بڑا ڈیسیشن ہے نا لائف کا کہ یار میں کرنے لگا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں نہیں کر رہا؟ نہیں, میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کافی سوچنے کے بعد یہ ہوا کہ دیکھیں, میں آرمی کی ہم بڑی عزت کرتے رہے ہیں بچپن سے. اس کی وجہ ہے کہ میں نے 65 کا جنگ بھی دیکھی ہے اور 71 کے جنگ بھی دیکھ چکا ہوں, اور خاص طور پہ شہداء کی ہمارے یہاں بہت زیادہ عزت ہے. حالانکہ میرے کوئی فوج میں کوئی نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی فیملی کے ممبرز ہیں. دیکھیں جو چیزیں میں نے 9 تاریخ کو دیکھی, جو کہ پشاور میں اور لاہور میں دونوں جگہ ہوئی. دیکھیں شہداء کے تصویروں کو گرا کے ان کے اوپر مطلب جلایا گیا, وہ سمبلز اڑائے گئے. پارٹی کہہ رہی ہم نے تو نہیں کیا, پھر وہاں پہ آپ نے پارٹی چھوڑ دی. پارٹی کہہ رہی ہم نے نہیں کیا. اب نہیں, دیکھیں پارٹی نے نہیں کیا تو پارٹی سٹینڈ لے. کیا کرے پارٹی؟ دیکھیں نا, یہ پارٹی کے ولید اقبال صاحب بیٹھے, وہ کہہ رہے ہیں بالکل پکڑو ان کے خلاف کاروائی کرو, آرمی ایکٹ کے خلاف کاروائی کرو. اور کیا کرے پارٹی؟ دیکھیں پارٹی جو ہے ان کو بھی پکڑے, اور اس کے بعد جنہوں نے ان کو مشورہ دیا یا جنہوں نے اس کو اکسایا ہے اس کو پکڑ کے جو ہے سزائیں دیں. کس نے دیا مشورہ, کس نے اکسایا ہے؟ بھائی دیکھیں نا, یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا, مگر جو بھی ہے ان کو پتا ہوگا تبھی آپ نے پارٹی چھوڑ دی ہے نا آج سر. دیکھیں جو پتا ہوگا کہ پارٹی کے لوگوں کے کہنے پر یہ ہوا ہے تو آپ نے پارٹی چھوڑی نا.
دیکھیں یہ میرا لفظ نہیں ہے کہ پارٹی کے مجھے پتہ ہے، مگر میرے جو خدشات ہیں اس کو دور کر دیں نا. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑے پارٹی واضح کی طور لیڈرشپ پہ سے ہوا بات ہے. کرتے ہیں، خدشات کلیئر کر لیتے ہیں. آپ نے تو فیصلہ کر لیا، اناؤنس کر دیا سب کچھ. دیکھیں میں نے اس لیے فیصلہ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فوج کے جو میں نے جتنا دیکھا نا، ہمارے بہت سے سٹینڈ دیکھیں، کیونکہ یہ کہنا کہ پوری فوج پہ تنقید کرنا اور پوری فوج کو ڈی مورلائز کرنا، یہ بھی ایک میرا پوائنٹ ہے، وہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ کہ اگر ہم خود بیٹھ کے فوج کو ڈی مورلائز کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کو دشمن کی ضرورت نہیں ایک ہوگی. بریک لے لو محمود صاحب، پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ سے کسی نے کہا، یہ جو آپ کی ذہن میں سوچ آئی ہے، یہ سوچ آ گئی آرگینیکلی، یا کسی دوست نے آپ سے کہا کہ محمود صاحب ذرا اس بارے میں بھی کچھ سوچ لیں، اور آپ نے سوچ لیا، یا اور کیا ہوا؟ ذرا ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر، اور اس دوران بہت ہی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے. I'll call it very interesting. فواد چودھری صاحب آج صبح عدالت نے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھوڑا، باہر آئے، ان کو لگا دوبارہ گرفتار ہو رہے ہیں، دوڑ کے اندر گئے، سانس پھولا، ہانپتے کانپتے ہائی کورٹ کے اندر پہنچے، روسٹم پہ گئے، کہا سر یہ بار پھر گرفتار کرنے کے لیے کھڑے ہیں. عدالت نے کہا آپ تحریری آرڈر کا تو ویٹ کرتے ہیں بھائی جان. اور بہرحال یہ سب کچھ ہوا، گھنٹوں اندر رہے عدالت کے. باہر آئے، ابھی کچھ باتیں کی میڈیا سے 1.5-2 منٹ کی، کوئی سوال نہیں لیا، مطلب بس وہی بات کی صرف جو کی، اور چلے گئے گھر، گرفتار نہیں ہوئے. اور وہ باتیں کیا تھی؟ بڑی دلچسپ تھی. تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کا رد عمل نہیں آیا اب تک 9 مئی سے پہلے. یاد رہے فواد صاحب مرکزی ترجمان ہیں، کہتے ہیں میں ترجمان کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کے بعد کہ میرا تعلق جہلم سے، ہمارا کوئی خاندان، کوئی قبرستان ایسا نہیں تھا شہداء کا قبرستان نہ ہو. فوج سے بڑی وابستگی ہے، فوج ہے تو ہم ہیں، فوج ہے تو پاکستان ہے. ہمیں تمام پالیسیز اپنی اسی اعتبار سے بنانی چاہیے، ہمیں تمام پالیسی اسی اعتبار سے بنانی چاہیے. 9 مئی کے واقعات قابل شرم ہیں، قابل شرم ہے 9 مئی کے واقعات، جلاؤ گھیراؤ کے سارے واقعات. اس میں جو ذمہ دار ہیں اس کے خلاف اس کو سزا ہونی چاہیے تحقیقات کے بعد، چاہے اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے کیوں نہ ہو. یہ باتیں کی فواد صاحب نے، اور پھر وہ چل دیے. بس دلچسپ ہے، بہت مزیدار ہے. اچھا محمود صاحب، یہ آپ نے بھی بات کی، بلکہ پہلے میں ذرا اگر اجازت دیں ولید صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں زبردست اچھا صحیح موقف پیش کر دیا آپ کی پارٹی کا فواد چودھری صاحب نے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کی بھی آج جو انہوں نے اپنی ایک پرانی تقریر جو ہے وہ دکھائی ہے کہ تصادم کا، تشدد کا راستہ کبھی بھی پی ٹی آئی نے نہیں لیا. پی ٹی آئی ایسی پارٹی ہے جس کی تاریخ میں، اور یہ میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، نہ کوئی بھتہ خوری کا کبھی ذکر آتا ہے، نہ کوئی بوری بند لاشوں کا ذکر آتا ہے. اور یہی لا قانونیت اور تشدد کی 1-2 دلیلیں ہیں، دلائل ہیں. نہیں، انہوں نے مذمت نہیں کی اب تک 2 الفاظ میں ان واقعات کی، خان صاحب نے 9 مئی والے واقعات کی. میرے نزدیک تو میرے خیال میں نے تو ایک کم از کم ان کا وہ دیکھا، وہ ٹی وی پہ تو نہیں آیا لیکن سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے. ان کو پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ میرا ملک ہے، یہ میری آرمی ہے، میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں اس طرح کی چیز. ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل نہیں کہا، وہ کہہ رہے ہیں باہر کے لوگ آئے، انہوں نے کروایا ہمیں بدنام کرنے کے لیے، ہمیں بین کرنے کے لیے. لیکن یہ تو فواد صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ قابل شرم ہے. میں اس بات سے نہیں، قابل شرم ہونے پہ تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، لیکن اس بات پہ میں ضرور میں دہرانا چاہتا ہوں یہ بات کہ ایک تو پارٹی پالیسی نہیں ہے، کوئی کیسی کال نہیں دی پارٹی نے، کوئی ایسا اعلان نہیں کیا پارٹی نے، بلکہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں اس میں تو پارٹی کے لیڈرز روک رہے ہیں. خان صاحب کی بہنیں روک رہی ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ گھر ہے، اس طرح مت کرو. صحیح. ڈاکٹر یاسمین راشد جن کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے کہا کہ وہ کلیدی کردار ہیں، بعد میں وہ فوٹیج آتی ہے کہ وہ تو کہہ رہی ہے مت کریں، اندر مت جائیں، اب باہر احتجاج کریں. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کروایا. بالکل ٹھیک، صحیح ہے. اچھا مجھے مولوی محمود صاحب سے اگر میں یہ پوچھوں، مولوی صاحب یہ آپ نے پریس کانفرنس کی تو کہیں کسی دوست نے آپ کو فون وغیرہ کر کے مشورہ دیا کہ مولوی صاحب ذرا سوچیں پارٹی چھوڑنی چاہیے، کوئی دوستانہ مشورہ، کوئی دباؤ؟ میرے خیال سے نہیں، میرے پاس کوئی دباؤ یا کسی دوست نے نہیں دیا. اور فواد صاحب جیسے اگر اور مزید بیسیکلی انٹرویوز ہو جاتے نا، جو انہوں نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا، ایسے اسٹیٹمنٹ اگر ہمارے باقی لیڈرز بھی دے دیتے تو میرے خیال سے بہت چیزیں واضح ہو جاتی. یہ تو فواد صاحب کا بہت بڑا پن ہے جو انہوں نے اتنا بولڈ ڈیسیشن لے کے اور بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ورنہ آج سے پہلے تو ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. سارا بندہ تو اندر پڑا ہوا ہے نا، جیل کے باہر رہے کون گیا تو جواب دے جو مذمت کرے.
فواد باہر آیا تو اسٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے, شاید باقی بھی دے دیتے ہیں. آپ نے پارٹی میں تو انشاءاللہ ہاں نہیں, میں نے اس کی وجہ دیکھیں, میں نے جو آپ کو افسوس نہیں ہو رہا کہ یار دیکھو فواد نے بالکل صحیح بات کر دی, میں پارٹی میں رہ جاتا, دیکھو وہ تو کہہ دیا فواد نے جو میں کہہ رہا تھا. نہیں, میرا خیال سے افسوس مجھے کسی چیز کا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا, ٹھیک ہے نا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ دوسرا آدمی سامنے بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتا, ٹھیک ہے نا, تو میں نے یہ جو ڈیسیژن لیا بہت سوچ سمجھ کے لیا. اور مولوی صاحب فواد جو بات کہہ رہے ہیں وہ عمران خان وہ کہہ رہے ہیں, میں تحریک انصاف کے ترجمان کیسے سے کہہ رہا ہوں, یعنی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں نا اصل میں, تو عمران خان نے قابل شرم کہہ دیا پکڑو جو تو پھر آپ کا اعتراض کیا رہ گیا آپ پی ٹی آئی پہ, اب اور کیا کریں وہ؟ بھائی دیکھیں, ابھی میرا خیال سے دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب بھی یہی کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی بالکل شرمناک ہے اور فلانا ہے اور جن کو پکڑو, دیکھیں نا, وہ میرے خیال سے کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی. تو بھی میں بلکہ مینٹلی کم سے کم بھلے پارٹی چھوڑ دیا, مینٹلی اور دل میں سکون تو آئے گا کہ کم سے کم ہمارے جو سینئر پارٹیز ہیں کم سے کم فوج کو تنقید نہیں کر رہے. اس کی ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم فوج سے کنفرنٹریشن لڑیں. آپ نے پارٹی کے بہت سے, میں لیڈروں کے نام نہیں لوں گا, جن کے اسپیچز آپ نے سنے ہیں, جس کے آپ کے پاس بھی فوٹیج ہے, جنہوں نے کلیئر کہا ہے کہ جی اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, جس کے اوپر کوئی تردید نہیں آئی ہے. صحیح ہے. تو آپ کا پارٹی کے اپنے باقی کولیگز کو, سابقہ پارٹی کے باقی کولیگز کو کیا مشورہ ہے کہ وہ بھی پارٹی چھوڑ دیں؟ نہیں, میرا کہنا ہے کہ میں کیوں کہوں گا کسی کو پارٹی چھوڑوں. میرا اپنا یہ تھا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دیا, مگر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جیسے فواد صاحب نے کہا سب کو کلیئر کرنا چاہیے. اس کی وجہ دیکھیں, ہم کچھ بھی ہو جائے, ہم فوج کو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قبضہ کر لیں یا ہم فوج کو ہٹا دیں, تو ہم کیا امریکہ کے فوج کو لے کے آئیں گے ادھر, یا انڈیا کے فوج کو لے کے آئیں گے؟ رائے میں عمران خان صاحب پر فوج مخالف ہونے کا الزام ٹھیک ہے یا غلط؟ دیکھیں, میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو واضح طور پہ تردید نہیں کی جائے تو پھر اس میں غلط کہاں ہے. دیکھیں, یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر. دیکھیں نا, آپ کو کلیئر سٹینڈ لینا پڑے گا نا. آپ آئیدر دیکھیں, آپ کا پولیٹیکل ڈفرینسز دوسری پولیٹیکل پارٹی سے 100%, آپ کا کسی انڈیویجول سے ہے اس کو بھی میں اگری کروں گا, مگر اگر آپ کا اسٹیٹمنٹ پورے فوج کے خلاف ہے تو وہ جو دیکھیں وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. پارٹی کے اندر اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, تشویش ہے پارٹی کے اندر اس بارے میں, چونکہ آپ تو پارٹی کے اندر تھے نا, ابھی تو باتیں ہوتی ہوں گی آپ کی. دیکھیں, بہت سے لوگوں کو تشویش ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر جیسے آپ کو بھی پتا ہے کسی پارٹی میں ڈیموکریسی, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ تر پارٹیز میں ڈیموکریسی تو ہے نہیں. جو وہ کہتے ہیں سب کہتے ہیں ہاں, کسی کو بولنے کی اجازت تو ہے نہیں. صحیح, ٹھیک. اچھا, میں شاہ خاور صاحب آخر میں یہ بتا دیں, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اس کو ڈیفائن کر دیں بس ہم ٹورڈز دی اینڈ, کہ یہ اس کے تحت کس طرح کاروائی, کون سا سیکرٹ ہے جو کسی نے لیک کر دیا ہے, جس کے جو کہہ رہے ہیں واقعہ کے اس پہ بھی کاروائی ہو سکتی ہے, یا آخر میں آپ بتا دیں. دیکھیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ بھی 1923 میں بنا تھا, اور یہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو قومی یا اسٹریٹجک نوعیت کا, دفاعی نوعیت کی کوئی جو راز ہو, اس کو کوئی افشا کرے یا اس کو کوئی کسی کے ساتھ شیئر کرے, اور اس میں جو ایک شرط یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن کو اگر ہوگا تو پھر وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک جرم ہے. اور توڑ پھوڑ کے واقعات میں راز افشا کرنا کیسے ریلیونٹ ہو گیا, یعنی کسی نے جلایا ہے, غلط کیا, راز کیا افشا کیا؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی کمیونیکیشن ہے, وہ کون سا جو ہے ویژول یا آڈیو یا کوئی بائی وے آف سائن کوئی ایسی کون سی چیز افشا کی گئی. یہ جب سامنے آئے گی تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں ایکڈیمکلی بات کر رہا ہوں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر کوئی بھی کمیونیکیشن جو کہ دفاعی نوعیت کی ہو اور وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہو جس کو کوئی افشا کرنے کا جو ہے, اینڈ میں لاسٹ کوشچن, اس کا اطلاق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق صرف کسی موجودہ یا سابقہ پبلک آفس ہولڈر پہ ہو سکتا ہے یا کسی عام شہری پہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ عام شہری پہ بھی ہو سکتا ہے. جو میں نے سیکشن 2D اور 2DD کا ذکر کیا, اس میں یہ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جو جرم ہے یہ بھی اٹریکٹ, وہ اس میں وہ جا لیتے. بہت شکریہ سر, سارے مہمانوں کا شکریہ. دیکھیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.